وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترضى شفاعته لكل هول من الأحوال مقايم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكريم صلى الله عليه وسلم نهاية وجه محترم مكرم معزز صاحب جلال اور عزیز قدر خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے اور اس کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے معلومات فرمایا اور دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہا کریں مانگتے رہا کریں ملا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی امتی محبت میں پیار میں شفقت میں فکر میں یہ دعا دی ہے ملا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بلکہ حکمت فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہا کریں کیونکہ موت کا وقت جو لمحہ ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے شیطان کا حملہ ایمان پہ ہوتا ہے ایمان کو سب بڑا خطرہ ہوتا ہے اس لیے میرا کر سامنے فرمایا کہ یہ دعا تو ہمارے اوپر فرض ہے اور یہ کرتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما ایماندار عادل سربراہ عطا فرما اور ساتھ یہ بھی الفاظ استعمال کریں کہ باری تعالیٰ آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچانا اور اپنا ہی محتاج رکھنا یہ دعا اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں زندگی کا حصہ بنا لیں فکر میں اس میں دعا مانگتے رہا کریں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کرتے رہا کریں کیا پتہ اس وقت بھی دعا قبول ہو سکتی ہے ہوگی انشاءاللہ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنے واقعی تصدق سے دعا قبول ہو گئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت کے وقت موت کی تلخی ہے پیاس کی شدت ہے بڑا ایک عجیب سا لمحہ ہوتا ہے اور وہ لمحہ بڑا ایک عجیب سا نہ ہوتا تو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ فقہاء ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین مورخین صوفیہ کرام اولیاء کرام بڑے بڑے صالحین بڑے بڑے رب کے نیک لوگ جو بخشے ہوئے تھے جنتی تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس دنیا سے گئے ہیں تو روتے گئے ہیں اور کئیوں کے اللہ کے خوف سے روتے روتے ان کی بینائیاں ختم ہو گئی اس لیے محترم ہمیں بھی اس چیز کا فکر کرنا چاہیے اور اپنے دامن میں فکر رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ نیکی کا سلسلہ بھی جاری رہے برائی سے بچنے کا سلسلہ جاری رہے اللہ کے مخلوق سے پیار کا سلسلہ جاری رہے خدمت خلق کا سلسلہ جاری رہے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف دامن میں ہو اور یہ دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خصوصی دعا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے
گزشتہ جمعہ کو میں نے تقویٰ کے اثرات کا ایک موضوع شروع کیا تھا. اس وقت میں نے 2 دنوں پر گفتگو کی تھی، پھر اس نے بند کر دیا. شروع کریں گے، بڑی خوبصورت گفتگو تھی. تو میں نے پھر درمیان میں سورہ برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے یاد دہانی کے لیے میں نے حج کے موضوع کی مناسبت سے چند باتیں میں نے کی تھی. قرآن سنت کی تعلیمات کے حوالے سے جو مجھ سے ہو سکا ایک ادنا سے طالب علم سے. ویسے تو میں نے یہ کیا تھا کہ حج کے فضائل بہت وسیع ہیں، پھر حج کے مسائل بہت وسیع پیمانے میں ہیں، پھر مکہ المکرمہ کے فضائل اجمالی، پھر انفرادی مختلف مقامات کے فضائل، پھر مدینہ المنورہ کے اجمالی فضائل، پھر انفرادی فضائل. یہ بہت ایک وسیع موضوع ہے. تو کوئی بھی اہل علم بیان کرتا ہے تو وہ اصول برکت ہوتی ہے، حاضری لگوانی ہوتی ہے، وگرنہ کسی موضوع پر بھی ہم حق بیان نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جس کے ہم قریب نہیں آ رہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن مجید سے ہماری وابستگی ہو ہی نہیں رہی. اور حقیقت جب بھی کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جب ہم نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے علام سے لے کر والناس تک 30 پارے ہیں، اور ایک آیت کے اندر اللہ نے سمندر بھر دیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کی ہے. لیکن امت مسلمہ کی بس بدقسمتی سمجھ نہیں کہ قرآن مجید کے بالکل ہم قریب نہیں آ رہے، پڑھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، غور نہیں کر رہے، اس کی تدبر نہیں کر رہے. یقیناً یہ کلام الہیہ ہے، اور خدا کی عزت کی قسم اس سے بڑھ کر میں کائنات میں کوئی بھی کلام نہیں ہے. میں نے یہ مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ کنز الاموال میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلاموں نے پوچھا تو کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کن کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، یا کس عمل کا ہوگا، جو سیدھے کے طور پہ ہوگا، اجر کے طور پہ ہوگا، جزا کے طور پہ ہوگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا وہ قرآن والوں کو. کن کا؟ بولیے. قرآن والوں کا ہوگا. کن کا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کن کا؟ قرآن والوں کو ہوگا. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر بھی کوئی درجہ ہوگا؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد اوپر کوئی درجہ نہیں ہوگا. اس لیے محترم میں تو نہیں عرض کروں گا کہ دنیا عارضی ہے، 2 دن کی ہے. میں جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ جہاں 35 سال ہو گئے اس مسجد میں کرتے ہوئے، تو کل کی بات ہے، پتہ نہیں چلا کہ زندگی کا اس طرح گزر گیا. اور اب تو سیدھی بات بتائیں کہ آپ تو بس زندگی بہت پر ملی ہوئی ہے، 50 پر تجاوز کر گئی ہے. اب تو ہمیں تیاری میں رہنا چاہیے ہر وقت. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ تیاری کا بہترین جو طریقہ ہے وہ وضو ہے. کیا؟ وضو ہے. وضو پہ رہا کریں، سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں. جب بھی وضو ٹوٹے سارے کام بعد میں پہلے وضو کر لیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. پھر لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. پھر وہ لمحہ نہ آگے سکتا ہے اور نہ پیچھے سکتا ہے، وقت مقرر ہے. اور میں نے کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ دل کی مرض سے زیادہ دنیا سے جائیں گے. کس کی بیماری سے؟ دل کی مرض سے زیادہ جائیں گے. اور دیکھیں وہ حال پورا ہو رہا نہیں ہو رہا. تو دیکھو ایک آدمی بیمار ہے، 6 مہینوں سے بیمار ہے، 3 مہینوں سے بیمار ہے، سال سے بیمار ہے. آج اس کو کیا ہوا ہے؟ بیمار تھا. کیا ہوا کہ بخار چڑھا ہے؟ کیا ہے کہ وہ پیٹ میں کوئی خرابی ہو گئی، بس بلڈ پریشر تیز ہو گیا، لو ہو گیا. تو آپ کا حالات کر رہے ہیں وہ یہ شوگر ہوگی، بہانہ ہے تو پر ہمیں بات کر رہا تھا. تو اب دل کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بندہ بالکل تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے،
یقدم، بس دل جام ہوا. اور اس لیے محترم میں اکثر یاد کراتا رہتا ہوں کہ دعا بھی کیا کریں. جو میں ابھی شروع میں نے آپ کو یاد کریں گے، یہ مانگتے رہا کریں، سستی نہ کریں، ایمان پہ زندہ رہنے اور ایمان پر موت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرو. کیوں بتا؟ کسی وقت بھی قبول ہو سکتی. حضرت صاحب اگر آپ موت کے لمحات پڑھیں کہ موت کا دروازہ کیسا ہے، اللہ معاف کرے. دن رات دین کا کام کرنے کے باوجود شوائفت چل رہا ہے، بچے آگے پڑھا رہے ہیں، اپنی عبادت کا کوئی سلسلہ میرے خیال میں سست نہیں ہونے دیتے. سارے ہونے کے باوجود حضرت صاحب کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم اپنی بخشش کروا دیں گے. جب صحابہ کرام کی تعبیر کی تبتابیر ائمہ فقہا کی جب زندگیاں پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیاں کتنی کمال تھی، اور ان کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک کام، ایک ایک ادا آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھا. تو ہمارا تو کوئی عمل سنت کے مطابق ہے ہی نہیں. دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے نا، دعویٰ تو ہر پیر کر رہا ہے، ہر گور بھی کر رہا ہے، ہر خان کر رہا ہے، ہر قاری کر رہا ہے. میں بھی دعویٰ یہاں کرتا ہوں کہ میں عاشق رسول کے یہ لفظ کتنی تیزی کے ساتھ میری زبان سے نکل گیا ہے اور کتنا آسانی سے نکلا ہے. میں عاشق رسول کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اب عاشق بننا اس کے بارے میں پڑھنا، عاشق بننا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل. بہرحال اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھی. تو میں پچھلے جمعے پہ کچھ مدینہ المنورہ کے حوالے سے 2-4 باتیں کی تھی، اور آج بھی 1-2 باتیں دل کر رہا ہے کہ جو بڑی ضروری اور قابل توجہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے یہاں گوشوار کر رہا ہوں. اور اگلا انشاءاللہ کی ماں کوشش ہوگی انشاءاللہ کی قربانی کے فضائل کی مناسبت سے 1-2 باتیں جو ضروری ہوگی. ویسے تو فضائل قربانی وسیع ہیں، مسائل قربانی وسیع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 2-4 باتیں اصول برکت کے لیے یاد دہانی کرانے کے لیے انشاءاللہ میں کروں گا. اگر زندگی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ المنورہ کے فضائل کے حوالے سے میں بس 1-2 باتیں آپ کو گوشوار کر رہا ہوں. میں پڑھ رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلی ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ جب مدینہ المنورہ جائیں تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کا تنہا اور فقط ارادہ نہیں کرتے. کتابوں میں لکھ دیا ہے، تقریروں میں بیان کر رہے ہیں، خطابات میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کا آپ کی بارگاہ کی حاضری کا ارادہ نہیں کرنا. اگر فقط ارادہ کرو گے تو یہ شرک کی طرف چلا جائے گا، یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا، مناسب نہیں ہے. دیکھیں ہر علم نے اپنا قلم چلایا ہے، اس نے گفتگو کی ہے، ہم اس پر کوئی تنقید نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جہاں تک ایک ادرس میں طالب علم نے مطالعہ کیا ہے یا اہل علم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان سے حاصل کیا ہے، اہل علم کی جوڑے سیکھے کیے ہیں، پر میں نے تو یہی حاصل کیا ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو رب نے سارا کچھ اپنی محبوب علیہ السلام ہی میرا کر دیا ہے. اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کر میں ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں جاؤں اور میری رسائی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار مل جائے، اور درمیان میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی سیڈ پہ کر کے وہ رسا دنیا کے زمین کے کونے کونے میں زمین کے ایک ایک حصے پہ چپے چپے پہ عبادت کرے، وہ جتنی واقع کر لیں اللہ تعالیٰ کی اس کے پر نظر کرم ہونی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورت ہی نہیں. آپ جس عالم دین سے رابطہ کر لیں، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل دیوبند ہے، وہ اہل سنہ ہے، وہ اہل تشیع ہے، جس سے رابطہ کر لیں وہ ایک ہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کا مالک ہے، وہ ان اللہ علیہ شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، وہ چاہے تو وہ ڈائریکٹ کسی بندے سے بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ اس نے نہیں کرتا. اگر وہ کرتا ہے تو وہ نبی بن جائے گا، جس سے کہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا نا وہ نبی بن جائے گا.
تو نبیوں کے طرف انتخاب کر دیا ہوا ہے، نبی جو ہونے تھے وہ ہو گئے. تو میں یہ کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہو کر، اتنی طاقت کا مالک ہو کر، اس نے تو یہ حکم جو اپنے لوگ بندوں تک پہنچایا ہے، ابن آدم تک پہنچایا ہے نا، اس نے ڈائریکٹ کسی سے کوئی اپنا پیغام نہیں دیا، اس نے سارا پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. ایسے ہی ہے جب وہ اتنی طاقت کا مالک ہونے کے باوجود اس نے ہر اپنا حکم اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات کی طرف سے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے. تو بندہ کیا ہے کہ وہ کہے کہ میں نبی کو درمیان میں چھوڑ کے ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں؟ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. بندہ رب کی بارگاہ میں تب قبول ہے کہ وہ پہلے نبی علیہ السلام کو مانے، تسلیم کرے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر کے طور پر کیا اس وقت نبی کا واقعہ سنا ہوگا اور وہاں سے پڑھا بھی ہوگا، سفیر کے طور پر جب مکہ المکرمہ گئے تو رشتہ داری تھی، تعلقات تھی، وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے بشیلے تھے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے، کیا آپ کے نبی کو یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمرے کی اجازت نہیں ہے. ہاں آپ کے لیے بالکل راستے ہموار ہیں، راستے کھلے ہیں، آپ جس طرح دل کے ہم کریں. تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان میں ان کے الفاظ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں ہے، نہ انکار کر سکتا ہے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ایک جملہ کہا، فرمایا مجھے کیا پتا بیت اللہ شریف کیا ہے، مجھے کیا خبر تھی کہ رب کون ہے، مجھے رب کا بھی پتہ چلا ہے. اس بیت اللہ شریف کے فضائل اس کے بارے میں تو مجھے پتہ اور معلوم ہوا ہے، وہ سارا کا سارا زبان نبوت سے ہی تو نکلا ہے. اور تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کو اجازت نہیں اور تمہیں اجازت ہے. میں تو بیت اللہ شریف میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا. پر اس پر کثیر مثالیں ہیں جو صحابہ کرام کی ہیں، جو پوری لسٹ بھری پڑی ہے. میں تو ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رب کے بارے میں ڈائریکٹ جانا تو ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا ہے. پورا قرآن آپ کھنگار کے دیکھ لیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، سینکڑوں آیات ہیں کہ رب نے جہاں بھی اپنا ذکر کیا اپنے محبوب علیہ السلام کو ساتھ ملا کر ذکر کیا. اس لیے وہ تو دیکھو نا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پورا قرآن بھی پڑھ کر دیکھیے، جہاں بھی آتا ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. پورا قرآن پڑھ کر دیکھیے. اور جب لوگوں کو مغالطے لگے، کیا لگے؟ مغالطے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کمال کیا. رب نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرما دو ان سے کہ رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. بس جو نبی کا ہو گیا وہی خدا کا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے. جس نے نبی کو مانا، نبی کا اقرار کیا، نبی کو تسلیم کیا، نبی سے محبت بیان کیا، اور یوسف جو اس کا سارا تعلق خدا کے ساتھ. اس لیے محترم میں نے یہ بات کی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر رب نہیں رہتا، کیا رہتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ رب خانہ کعبہ میں رہتا ہے تو یہ شرک ہے. رب مقید نہیں ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں، اگر کوئی کہے کہ مدینہ المنورہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نہیں رہتے تو یہ بھی شرک ہے. رب مقید نہیں ہے، رب خانہ کعبہ میں نہیں رہتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں موجود ہے. کیا موجود ہے، حیات اپنے آنے والے امتی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. زندہ حیات اس پر سارے متفق ہیں. اور اگر بات بھی سن لیں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین، کیا روح زمین معنی الارض مقاطر بلفظ حدیث میں کہ پوری روح زمین میں سے دو ٹکڑا مجھے پسند ہے، جو ٹکڑا مجھے پسند ہے وہ ٹکڑا پتہ کون سا ہے؟ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں میری قبر بنی. میں دوسرا نہیں بارگاہ میں حدیث بیان کرتا ہوں. میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پوری روح زمین سے مجھے وہ ٹکڑا
محبوب ہے، پسند ہے جہاں میری قبر بنے۔ الحمدللہ بڑی سن سے کہہ رہا ہوں، وسوخ سے کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، کتابیں کھنار کے دیکھ لی۔ الحمدللہ کثیر محدثین، مفسرین، فقہاء اور ائمہ مجتہدین، بلکہ کثیر اہل علم کا یہ اتفاق ہے اور اس پر متفق ہے کہ پوری روح زمین سے جہاں میرا آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، جہاں میرا آقا جلوہ فرود ہے، جہاں میرا آقا علیہ السلام کا مسکن ہے، وہ ٹکڑا یہ روزے کے اندر کا چار دیواری کے اندر کا ٹکڑا جہاں میرا آقا بھی تشریف فرما ہے، دونوں جہاں بھی تشریف فرما ہے، سارے اہل علم اس پر متفق ہے کہ وہ ٹکڑا بیت اللہ سے بھی آنا ہے اور عرش کی لائلہ سے بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش میں رہتا نہیں ہے، کوئی مقید نہیں کر سکتا کہ رب عرش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقید نہیں ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ جس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رب کو مقید کر دے؟ نہیں، مقید نہیں کر سکتا، نہ وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے۔ دیکھیں ایک دن میرا آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راوی امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم، آگے کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہے، آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جملے تو کافی فرمائے، بس ایک ہی بنا لے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیت اللہ شریف، ہم مانتے کہ تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک بات سن لیں، کیا جب آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف سے مخاطب تھے، گفتگو کر رہے تھے تو بیت اللہ سن رہا تھا؟ دیکھو نا، گفتگو تو ایسی ہو رہی ہے نا، گفتگو تو ایسی ہو رہی ہے جس طرح کوئی سن رہا ہے بیت اللہ شریف میں۔ میرا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ، ہم مانتے ہیں کہ تیری حرمت بڑی اعلیٰ ہے، تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن ایک میری بات بھی سن۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے مومن کی حرمت یا اس کا درجہ تجھ سے اعلیٰ ہے، پھر اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی تخیر نہیں ہے۔ اس لیے محترم کبھی نہ سوچنا اور بلکہ بات بھی نہیں کرنی گرمی زیادہ ہوگی ہے جی، سردی زیادہ ہوگی کہ کیوں ہو گیا یہ، نا نا نا، وہ سونے کی مرضی ہے، وہ جس آنکھیں رکھی خدا کی قسم، اس کو تو 70 سے بھی ایک بندے سے زیادہ پیار ہے، ایک بندے سے زیادہ پیار ہے، ایک بندے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور فرماتا ہے ابن آدم سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تجھے پیدا میں نے کیا ہے، بات کسی اور کی مانتا ہے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، قربان ہے، پیدا میں نے کیا ہے، بات تو کسی اور کی مانتا ہے، میں اوپر سے نعمتیں بھیجتا ہوں، کیا نعمتیں میں بھیج رہا ہوں، نعمتیں میں دے رہا ہوں، تیری ہر ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، حکم کسی اور کا مانتا ہے۔ اور اگلا ایسا حدیث تو بڑی لمبی ہے، ایک بات ایک جملہ اور دے رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع اور ہے، اس پر ایک دو باتیں کرنی ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا ہے، بڑا خوشنما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اوپر سے بھلائی بھیجتا ہوں، کیا بھلائی بھیجتا ہوں، بھلائی نازل کرتا ہوں، اے ابن آدم تو نیچے سے شر بھیجتا ہے، کیا مطلب ایک گناہ بھیجتا ہے، میں اوپر سے، بات سمجھ میں آ گیا کہ میں اوپر سے بھلائی بھیجتا ہوں، تو نیچے سے گناہ کر کر کے بھیج رہا ہے۔ اے ابن آدم ہوش کر، ہوش کر۔ اور آخر میں پھر آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کوئی بات نہیں اے ابن آدم، جو تیرا جی چاہے کر، میرا حکم بھی نہ مان، میری طرف نہ آ، نہ توجہ کر، نہ میری بارگاہ میں جھک، نہ میرا شکر ادا کر، لیکن ایک مجھے جواب دے دے، اے ابن آدم
کہ مرنے کے بعد تو نے آنا کس کے پاس؟ کیا مرنے کے بعد تو نے آنا کس کے پاس ہے؟ تو امیر مومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خصوص نصیحت فرماتے ہیں، بڑا خصوص سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ اے ابن آدم، اگر مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو میرے علی کا ایک مشورہ ہے، میرے علی کا میرا ایک مشورہ ہے، وہ کیا؟ ابھی سے رابطہ قائم کر۔ کیا؟ ابھی سے رابطہ قائم کر۔ یہ رابطہ تیرا قیامت کو کام آنا ہے، قیامت کو کام آ جائے گا۔ ایک جملہ میں آپ کو اور دے دیتا ہوں، میں نے دیا تو تھا آپ کو، لیکن پھر دوبارہ میں یاد دلانے کے لیے، یہ جو حالات اس وقت پیدا ہو چکی ہے نا، یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ رب کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، نا 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 بالکل، اور کسی جماعت کی بات بھی نہیں کرنی۔ یہ میری بات اپنی دل کی تخت پہ لکھ لو، جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں عمران نے یہ کر دیا، یہ نور نے یہ کر دیا، پیپر پٹ نے یہ کر دیا، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مطالعہ کرو قرآن و سنت کا، علماء کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ، پڑھ کے دیکھو۔ رب نے فرمایا انما اکرم من اکرمنی، اگر تو میرے حکم کا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ رب نے تو فیصلہ کر دیا، رب نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے۔ حدیثیں تو یہاں پڑھی بہت زیادہ ہے، لیکن آخری کی جملہ سن لے اور جملہ اپنے دامن میں رکھ لے، اپنی دل کی تختی پہ لکھ لے، کسی کی بات نہ کرے۔ گو وہ جس جماعت کی شکل میں آ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، حق کھا رہا ہے، دور کر رہا ہے، بات سن لے، یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہماری پر گر رہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو میرے حکم کی پرواہ نہیں نہ کرے گا، اے ابن آدم، اگر تو میرے بولیے اے ابن آدم، اگر تو میرے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا تو میں تیرا بھی خیال نہیں کروں گا۔ بس یہ جملہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کے گھر میں غور نہ کرنا۔ آپ سب علم ہو، تجربہ کار ہو، بڑے بڑے ذہین بیٹھے ہو، بڑے بڑے عقل اور شعور رکھنے والے بیٹھے ہو، میں تو کتنا سا طالب علم ہوں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، کیا تشریح کر سکتا ہوں، مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا ہے کہ میرا کیا بننا ہے محترم، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، لیکن یہ فرمان خالق کائنات کا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ گھر میں غور کرنا ہے کہ رب نے ایک جملہ فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو میرے حکم کا خیال نہیں کرے گا تو میں تیری پرواہ۔ بس غور کرنا کہ یہ بہت بڑا سمندر رب نے بہا دیا، بہت بڑا سمندر، بہت بڑا سمندر بہا دیا۔ اور میرے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ دیا ہے، وہ بھی اپنے دامن میں رکھ لیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ امام عالی مقام میرے آقا کے شہزادے، جتنی نوجوانوں کے سردار، یہ جملہ میں نے آپ کو پہلے دیا ہوا ہے، بس اچانک ضمن بس وہ موٹر کی وجہ سے وہ لا یخلو فی الحکیم الحکمت حدیث میں بیان کر چکا ہوں، بس اس پر آگے چل گیا۔ تو پھر اگر اگر نبی سن لیں اور آپ اس کو بھی اپنی کسٹور کے رکھ لیں پوری زندگی کے لیے، چھوڑ دیں کسی کو ترتیب کرنا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ کہ میں کتنی نبی رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا لباس، میری شادی، میری غمی، میری تجارت، میرا کاروبار، میری ڈیوٹی، میرے دین، میری رشتہ داری، میری محلہ داری، میرے دوستانہ، یہ سارا ماحول، یہ سارا عمل، یہ سارا فعل، یہ سارا طریقہ کیا مرضی سے ہو رہا ہے یا نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا مرضی سے ہو رہا ہے کہ کیا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ آگ لگ گئی ہے محترم، قیامت صغریٰ آ چکی کائنات میں، قیامت صغریٰ، اور جس کو حرام لگ گیا ہے جب تک حرام نہیں آئے گا اسے کبھی اسے سکون نہیں آئے گا، لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ ان قریب میرے حضور غوث اعظم، میرے حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ نے کمال جملہ دے دیا، فرمایا لوگوں سنو میری بات بھی کہ لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، لوگوں کی
عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں خود نہ بسی. کیا کوئی بسا ہے؟ فرمایا خود نہ بسی بسا کوئی اور حساب دے گا تو. میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ میں افسوس ہے کہ پاکستان کا آخری گریڈ کون سا ہے؟ 22واں گریڈ. 22ویں گریڈ پہ کام کرنے والا اپنی اصلی تنخواہ پہ رہے 2.5-3 کروڑ کی کوٹھی بنا دو. 4-5 گاڑیاں وہ اپنے اس کوٹھی میں کھڑی کر کے مجھے دکھا کے رسید طلب کرتا. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کتنی تنخواہ ہوگی 22ویں گریڈ کی؟ تو اپنی اصلی تنخواہ پہ کام کر، پھر میں تجھے دیکھوں گا کہ 4-5 گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں اور اتنے کروڑ کی کوٹھیاں تیرے پاس ہیں. پاکستان میں تو حالات یہ ہو گئے کہ افسر اپنے محکمے سے ریٹائر بھی ہو گیا ہے، اب موت تک جناب جو سعودی سے دی جا رہی ہے، جو دی جا رہی ہے. میں اس جامعہ مصطفیٰ نورانی میں تمہاری موجودگی میں ایک جملہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم جو اوپر بیٹھے ہیں نا وہ اپنا فقط خرچہ بتا دیں جو ہمارا حق کھائے. پاکستان کا قرضہ کرے، پاکستان کا درجہ مہنگائی تو کوئی شے نہیں. پتہ نہیں کس کو مہنگائی کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی مہنگائی کہتے ہیں. مہنگائی تو خود کر رہا جب تیرے اندر اعتدال نہیں ہے، قناعت نہیں ہے. جب تو قناعت کرے گا تو ہم قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی پوچھو نا علم سے، جو میرے طرف علم نہیں ہے کہ میں اس کی کتنی تعریف کروں، اس کو کتنا کھول دوں. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک دن میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے تو میں اسٹاف پہ کھڑا تھا، ہم دونوں باپ بیٹا جا رہے تھے تو میں رکشے والے کو ایسے ہاتھ دیا تو والد صاحب فرمانے لگے کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے میں کہ رکشے کو بلا لوں، کہنے لگے اس کو جانے دیا، کہنے لگے فضول خرچی کی تعریف کروں. مجھے کہنے لگے میرے والد صاحب علم میں کیا فرمایا؟ بولیے سکتا تھا کیا ہو گیا تمہارے اوپر پتہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے فضول خرچی کی تعریف کرو. تو میں نے وہ قرآن کے الفاظ پڑھ دیے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یہ پڑھا. کہنے لگے نہیں تعریف کری. میں نے کہی ویسے فضول بس ضائع ہو رہا ہے جہاں نیک ضرورت کر رہے ہیں کرتے کرتے نا تو وہ سب فرمانے لگی ہم دونوں مر گئے. کیا جملہ سمجھے کیا کہنے لگے؟ ہم دونوں مرد ہیں، طاقتور ہیں، اس وقت صحت مند ہیں، کوئی ہمارے ساتھ عورت نہیں ہے.